إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهو ہم نے اپنا ٹارگٹ اور بنیاد بنائی ہوئی ہے، لیکن حج کے لیے ہم نے کہا رکھا اگر اللہ نے توفیق دے دی، جب کہ گھر مکان بنانے کی بجائے کاروبار کی بجائے حج ترجیح ہونی چاہیے۔ حج کے لیے انسان کوشاں رہے کہ یا اللہ موت سے پہلے مجھے حج کرا دے، کیونکہ حج عمرہ کرنے سے ان علاقوں میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ جائیں گے، ان علاقوں میں جائیں گے تو قرآن کی اصل دعوت اور اس میں جو جغرافیہ اور تاریخ ہے اور اس میں جو احکام ہیں اس میں انسان کا یقین بڑھتا ہے، تعلق باللہ بہتر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ یہاں شرک کرتے ہیں، لیکن جب وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں ان کے شرک میں کمی آ جاتی ہے، ماں سوائے ہر دھرم لوگوں کے۔ اسی طرح دین میں ان کی رغبت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، ان کی نماز روزہ بھی پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ حج کی ادائیگی سے مسلمانوں میں جو مرکزیت آتی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی ورائٹی اور وہاں ایک ہی فکر میں سب کو دیکھتا ہے اور وہ تربیت اور ٹریننگ سے گزرتا ہے، اس کا دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہیں بہتر ہو جاتا ہے، وہ سفید دھلی ہوئی چادر کی مانند ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلا یرفث ولا یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو حج کرتا ہے اس طرح کہ اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے، نہ کوئی نافرمانی گناہ کے کام کرتا ہے، اور پوری دیانتداری سے نیکی بجا لاتے ہوئے حج ادا کرتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسی اس کی ماں نے آج چنا ہے۔ سفید کپڑا چادر دھوبی سے دلوائیں کہ اس پر کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، اس طرح گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ جس طرح نماز روزہ کی ادائیگی سے انسان گناہوں سے دھلتا ہے، اسی طرح حج کی ادائیگی سے بھی انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ کچھ روایات میں خطبہ کے آخر میں لاؤں گا، کیونکہ اکثریت اس وقت آتی ہے، ترغیب بھی دینا ہے، کچھ اس کے پس منظر سے متعلق آج شروع میں بیان کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے، حج کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے۔ جس طرح آپ نماز کے لیے فکر مند رہتے ہیں، رمضان و مبارک کے لیے فکر مند رہتے ہیں، زکوٰۃ صاحب زکوٰۃ ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ کے فکر مند ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں حج کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے، مرکز ہے، جہاں امن و سلامتی ہے، جہاں رکوع سجدہ انسان جتنے شوق اور جذبے سے محبت سے کرتا ہے، جہاں طواف کرنے کا موقع ملتا ہے، مروہ صفا و مروہ میں سعی کرنے کا، وہ باقی مسجدوں میں انسان میں وہ جذبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بیت اللہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ پڑھنی وہی نماز ہے جو یہاں پڑھتے ہیں، اسی طرح پڑھنی ہے، لیکن اس وقت جو انسان کا یقین بلند ہوتا ہے، اللہ کے گھر کو سامنے دیکھ رہا ہے اور یقین اس میں بڑا ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ عام حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے عمل کی جزا بعشر امثالہ الی 700 ضعف، 10 سے لے کر 700 اس سے بھی زیادہ عطا ہوتا ہے۔ یعنی جتنا جتنا عمل کرتے ہوئے انسان کا یقین بہتر ہے، انسان کا اندرون بہتر ہے، اس کا شوق بہتر ہے، سنت کے مطابق ہے، اور اس کی قدر و قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضور حج عمرہ کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جتنا اس میں علی قدری ما نفقاتے کے و ناسبے کے، کہ جتنا تو اس میں مال خرچ کرے گی، اپنی صلاحیتیں قوتیں خرچ کرے گی اور جتنی محنت لگائے گی اتنا اجر زیادہ لے لے گی۔ یعنی جتنا انسان کے پاس مال تھوڑا ہے تو وہ اپنی حیات تنگ کر کے حج کے لیے، عمرہ کے لیے محنت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے کہ میرا وہ ہو جائے، اور جتنی اس میں اس کی ہمت، کوشش اور محنت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اجر مل جائے گا۔ فرمایا پہلا گھر انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ ہے، اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مرکز، منبع، سرچشمہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مثلا مقام ابراہیم ایک جز بول کر کل مراد، مثلا یہاں حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یہ الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنت، یہ حجر اسود اور رکن مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بھی ہیں، اور وہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک خوبصورت جنگلے کے اندر بند رکھا ہوا ہے، جس پر کھڑے ہو کر وہ بیت اللہ کی اینٹیں لگاتے تھے۔ فرمایا یہ دونوں جنت کے یاقوت قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، جنت کے 2 قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ ان اللہ تامزا، اللہ تعالیٰ نے نورہما، ان کے نور کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ کرتا لَأَضَاءَ، یہ دونوں کا روشنی ما بین المشرق والمغرب کے درمیان ہر شے کے لیے کافی ہو جاتی، اتنے روشن پتھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ناظر الحجر، یہ پتھر کو اتارا، کون سا؟ حجر اسود، یہ کتنا سفید تھا؟ فرمایا کہ یہ بیضاء من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ لَسَوَّدَتْهُ خطایا بنی آدم، اس کو سیاہ بنی آدم کی خطاؤں نے کر دیا۔ چونتے ہیں نا اس کو، کتنا قیمتی پتھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو کیا فرماتے ہیں
फ़अन्नी आलमु अन्नका हजरुन, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, वला तज़ुर्रु वला तनफ़उ, ना तू नुकसान देता है ना नफ़ा देता है। फ़लौला अन्नी राइतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तलमका मस्तलमतुका इस्तलमा, कि अगर मैंने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको चूमते हुए, आपका बोसा देते हुए, आपको हाथ लगाते हुए, छूते हुए न देखा होता तो उमर आपको न चूमता। बैतुल्लाह की बाकी चीजें भी तो हैं, हरमे पाक के बाकी मुकाम भी तो हैं, कहीं नहीं चूमा। इस पत्थर को चूमा है, मेरे पैगंबर ने चूमा है, तो मैं भी आपका बोसा लेता हूं। और फिर बोसा लिया। फिर जब हम तवाफ करते हैं, पहले 3 चक्कर में रमल करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो लिबास है, चादर है, वो दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर डालते हैं, और पहले 3 चक्रों में पूरा पाँव नहीं लगाते, अगला पंजा लगाकर तेज तेज कदम उठाते हुए ताकि अकड़ते हुए चले, और बाकी नॉर्मल अंदाज में 4 चक्कर लगाते हैं। पहले 3 चक्रों को रमल कहते हैं। ये क्यों किए जाते थे? आपने फरमाया कराइनल मुशरिकीना, मुशरिकों को दिखाने के लिए मुसलमान इतने जुर्मंद, दलेर हैं, बहादुर हैं, और हालांकि अल्लाह ताला ने कहा हलाकहुम, उन्हें मुशरिकीन को हलाक कर दिया है, तो अब हमें छोड़ देना चाहिए, अब कौन से मुशरिक हमारे सामने हैं? फरमाया नहीं, हम पसंद करते हैं जिस काम को हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हम उसे छोड़ना पसंद नहीं करते। हुब्बे रसूल का तकाजा है, अताते रसूल का तकाजा है, रसालत पर ईमान का तकाजा है, जो हुजूर आखिरी जिंदगी तक करते हुए हमें जिस हाल पर छोड़ गए, हमने उसी तरह करना है। ये सही मुस्लिम शरीफ की रवायत। आपने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नल्लाह कद फुरिदा अलैकुमुल हुज्जा फहुज्जू, अल्लाह ताला ने तुम पर हज को फर्ज करार दिया है, तुम बस हज करो। तो एक शख्स उठा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल? तो फसाकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर उसने फ़क़ाला सलासा 3 बार कहा। फिर आपने फरमाया काला लौ कुल्तु नाम लवजबत वला मस्ततातुम, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता, जिसकी तुम में इस्तिताअत न होती। वज़रूनी मा तरक्तुकुम, जिस बात पर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे छोड़ दिया करो, आगे बढ़कर सवाल ना किया करो। फरमाया हालाका मन काना कबलकुम बेकसरत सवालिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाहिम, तुमसे पहले लोगों की अक्सरियत अंबिया से ज्यादा सवाल और ज्यादा तकरार, बहस करने, इख्तिलाफ करने की वजह से हिलाक हो गए। लिहाजा जिस बात का मामरतुकुम फातू मस्ततातुम, जिस बात का करने का मैं तुम्हें हुक्म दे दूं, तुम जितनी तुम में इस्तिताअत है ध्यानदार होकर उस पर अमल करिया करो। इज़ा नहैतुकुम अन शैइन, जिस बात से मैं तुम्हें रोक दिया करूं उससे रुक जाया करो। लिहाजा जो तुम्हें तालीम दी जाए उसको वहीं तक रखा करें। एक और रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जब आपने फरमाया हज फर्ज की फर्जियत के बारे में फरमाया, तो उन्होंने कहा क्या साल में 1 मरतबा या उम्र में 1 मरतबा? तो आपने फरमाया उम्र में 1 मरतबा हज फर्ज है, और अगर इससे जायद कर ले वो नफल है, वो आपके लिए फजीलत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फरमाया कि ये इसमें निशानियां हैं। एक पत्थर हजर अस्वद, सदियों से कितनी इंसानियत उसको चूम रही है। एक पत्थर कहां से? जन्नत से।
اور جنت کتنی قیمتی ہوگی۔ مسلمانوں، ایک پتھر، دو پتھر بیت اللہ میں ہیں، صدیوں سے، ہزاروں سال سے انبیاء اور اتقیاء اور امت ان کو چوم رہی ہے۔ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ یہ دو پتھروں کی اتنی قیمت ہے تو جنت کتنی قیمتی ہوگی جو تمہیں ملے گی۔ ان دو پتھروں کے لیے، چومنے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، یہاں سے کتنی محنت کر کے جاتے ہیں، اور وہاں دیکھیں پروانے کس طرح اس پر لپک رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ اس طرح وہاں رش کرنا اور اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالنا اور ایک دوسرے کی دھکم پیر سے چومنا، استلام کرنا جسے کہتے ہیں، یہ اس طرح جائز نہیں ہے۔ موقع آسانی سے ملے لیتے جائیں، ورنہ دور سے ہاتھ کا یا چھڑی کا اشارہ کر دیں، اگر ہاتھ نہیں لگتا تو اس کو غصہ دے لیں اور اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، کیونکہ اپنی جان کو عذاب میں ڈال کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرہ بشیخ کبیر، آپ ایک بوڑھے بزرگ کے پاس سے گزرے، یتحادہ بین ابنائین، جو اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے کندھوں کا یا بازوؤں کا سہارا لے کر مشکل سے چل رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا وما بال ھذا، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح گھسڑ گھسڑ کر، تنگ ہو کر بمشکل چل رہا ہے سہارے سے؟ انہوں نے کہا ناظر ان یمشی، اس نے منت مانی ہے کہ میں بیت اللہ تک پیدل چل کے جاؤں گا۔ تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسا، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان کو اس طرح عذاب دے کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ نے حکم دیا ہمارا کا کہ اس کو سوار کر کے لے جاؤ، یعنی اگر سواری موجود ہے تو انسان کہے میں پیدل چل کر مشقت کے ساتھ جاؤں تو اس میں اجر ہے، یہ نہ پسند کیا گیا۔ ہاں سواری نہیں پھر اور عمل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ قبرستانوں کو کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا عرس وغیرہ ہو رہے ہیں، انہوں نے پیدل، میں جی جوتی کے بغیر اتنے کلومیٹر پیدل پہنچا۔ بیت اللہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی کہ دنیا میں قبرستان کو جانے کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ یا اپنے آپ کو کڑوں میں زنجیروں میں جکڑ کر شو کرنا، اپنے آپ کو تنگ کر کے کھانے پینے چیزوں سے ہٹا کر کہ میں محبت کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سکون اور وقار کے ساتھ باوضو مسجد سے آئیں، ٹائم کم ہے تو دوڑنا نہیں ہے، تیزی نہیں کرنی، سکون سے آئیں، اور کسی عذر کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے باوقار آئیں، جتنی نماز رہ گئی ہے سلام پھیرنے کے اتنی پوری کر لیں، پوری بھی نکل گئی ہے تب بھی آپ کو پوری نماز کا اجر مل جائے گا، معمول نہیں ہو، عذر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے پوری نماز کا اجر مل، نہیں، آپ نے پوری کوشش کی ہے، دیانتدار ہیں، سوئے رہ گئے، کوئی عذر بن گیا، مجبوری بن گئی، خیال نہ رہا، موسم کی خرابی یا طہارت میں دیر لگ گئی، تو آپ کو دوڑ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ ملنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کو ایسی دوڑ کوشش کی پسند نہیں ہے۔ سکون وقار سے آئیں گے تو سکون سے اللہ کے حضور رکوع سجدہ قیام کریں گے، سکون کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں گے، مانگیں گے۔ جو بندہ اس طرح ہے کہ اس کا سانس پھولا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، پسینے شرابور ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، وہ نماز میں عبادت میں شامل بھی ہو گیا، اس سے عبادت صحیح نہیں ہوگی، اس سے عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح عبادت کے لیے سکون سے آنا اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثہ رفع عن القلم، جن سے تین ہیں جن سے قلم لکھائی اٹھا لی گئی ہے۔ ایک وہ شخص ہے نائم، سونے والا، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ سونے والا نیند سے بیدار ہو جائے، مثلا اذان ہو گئی، سویا رہ گیا، نہیں پتہ چلا، اٹھ گیا ہے، اب اس پر حکم نافذ ہو گیا ہے کہ نماز پڑھ، جو بھی ٹائم ہے۔
اور فرمایا آنے سبھی بچہ نابالغ ہے حتیٰ یحتلم، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اس پر بھی حکم فرض جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ان مجنون حتیٰ یعقل، جس کی عقل شعور میں نہیں ہے، جب کہ وہ شعور میں عقل میں آ جائے تو اس وقت اس پر حکم نافذ ہوگا۔ لہذا حج ہر بالغ پر اور ہر جاگنے والے مسلمان پر اور جو عقل رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے، اور فرض حج کے لیے وہ پوری کوشش کرے گا، بھرپور پوری زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آیا، کہا انی جبان و انی ضعیف، حضور میں ناتواں کمزور ہو گیا ہوں اور میں ضعیف بوڑھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جہاد کی طرف آ، لا شوکت فی، ہلم الی الجہاد لا شوکت فی، ایسے جہاد میں کر جس میں تکلیف نہیں ہے۔ مراد کے الحج، کہ حج بوڑھے کا جہاد ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ مرد تو جہاد نہیں کرتے، ہمارے عورتیں جہاد کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارا جہاد حج مبرور ہے، ایسا حج جس میں گناہ نہ کیا جائے، گناہ سے بچ کر کیا جائے، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا حضور ای الاعمال افضل، سب سے بہترین افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ و رسولہ، اللہ رسول پر ایمان لانا سب سے بہترین افضل عمل ہے۔ دوسرے پھر عرض کیا گیا ثم ماذا؟ آپ نے فرمایا افضل العمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، جان مال کے ساتھ وقت کے ساتھ محنت کرنا ہے۔ ہم نے جہاد کا ایک ہی مطلب ہے تلوار لے کر یا گولی کے ساتھ لڑنا، مال جان محنت جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے، وہ جہاد ہے۔ جو بھی ممکن آپ میں استطاعت ہے، اور جان دینا تو سب سے بڑا جہاد ہے اگر یہ بھی صورت آ جائے۔ اور پھر سوال کیا ثم ماذا، حضور اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور ہے۔ حج مبرور یہ ہے کہ حج کرنے والا حج کے دوران ہر طرح کے گناہ سے، نافرمانی سے اپنے دامن کو بچائے رکھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العمرہ الی العمرہ یکفر ما بینہما، عمرہ کی ادائیگی سے دوسرا عمرہ تک ادا کرنے سے درمیان والے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اور جزاء الحج المبرور، لیکن حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جزاؤہ الجنہ، اس کی جزا جنت ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر حج سے گزرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، بیت اللہ خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھوں، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بیت اللہ کے ساتھ جو ہاف سرکل آدھا جس پر چھت نہیں ہے،
جسے ہم حتیم کا نام دیتے ہیں، اس کے اندر لا کر چھوڑ دیا۔ جب تیرا جی چاہا کرے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر میں نماز پڑھوں تو یہ حتیم میں پڑھ لیا کر، یہ بھی بیت اللہ ہے۔ آپ کی قوم نے یہ چھت بیت اللہ کی بناتے ہوئے یہ آدھی چھت چھوڑ دی، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اگر اندر داخل نہ ہو سکیں تو حتیم میں رکعت پڑھ لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کیسے نماز پڑھی؟ جس دروازے سے داخل ہوئے تو سامنے والے دیوار کی طرف رخ کر کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، پھر ہر کونے میں جا کر تسبیح و تعلیل تکبیر۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کسی کام کے لیے تھوڑا سا نکلے، حضور بیت اللہ میں داخل ہو گئے تو پھر فوراً واپس آئے، اور طلب کیا تھی دوڑ کر کہ میں دیکھ لوں کیا کر رہے ہیں، لیکن حضور پہلی 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے۔ تو آ کر عرض کیا کہ بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی؟ اللہ، صحابہ کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ حضور کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ جاننے میں ہمارا وقت نہ ضائع ہو جائے۔ آج امت کے سامنے ساری عمر حدیث کی کتاب قرآن پاس پڑھے، کھول کر نہیں دیکھتے۔ صحابہ کی اتنی تڑپ تھی، اتنی لگن تھی کہ حضور کو دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے فکر مند رہتے۔ فوراً جو نہ دیکھ سکتے تھے ایک دوسرے سوال پوچھ کر تازہ کر لیتے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو بیت اللہ تک جانے، زادِ راہ، سواری، بندوبست رکھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان پر حج فرض قرار دیا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو انکار کرے، جو حج کا انکار کرے اور صاحب استطاعت انکار کرے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے ان انکاریوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ حج کرتے ہیں، اس پر مال خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں خود ہی نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان تمہارے حج کرنے سے نہیں بڑھتی، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اس سے تمہیں نفع دے رہا ہے، تمہاری اندر سے شرک کفر کی پلیدگی نکال دیتا ہے، توحید کے ساتھ تم پاکیزہ ہو جاتے ہو، تمہارے جو وقت اور مال کاروبار کے ساتھ تم نے محبت بڑھا رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کا چھوڑ رکھا تھا۔ جب انسان حج عمرہ میں جاتا ہے، یہ ساری محبتیں چھوڑ کر خالص ایک ہی محبت کا پروانہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا تابع الحج والعمرہ فإن المتابعۃ، فرمایا حج عمرہ پے در پے کیا کرو اگر ممکن ہے، چونکہ پے در پے حج عمرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تنفیر فقر والذنوب، پے در پے حج عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو نکال دے گا، تمہارے گناہوں کو دھو دے گا۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح بھٹی لوہے کو اس کے زنگ اور میل سے صاف کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا بیت اللہ کے حج کے لیے انسان جذبے سے پورا سال تڑپتا رہے اور کوشش کرتا رہے، پیسے بھی جوڑے، سبب بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے گھر پہنچا دے، دعائیں بھی کرے، آرزویں بھی کرے، اور جب بندہ دل سے تیار ہو جاتا ہے، باری تعالیٰ اس کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کیا فرمایا؟ انی ہمم تو میں ارادہ کرتا ہوں کہ انا باثر رجالا، کہ میں لوگوں کو بھیجوں
इला हादिल अंसार, मुल्कों में, इलाकों में, फयंजुरू, उस शख्स को देखें, इन्नहु मन काना जिद्दा, जिसके पास हज की इस्तिताअत है, वो हज करने के लिए नहीं निकल रहा, तो क्या करे? फरमाया कि वो उन पर जिजिया लगा दे। युद्रबु हम बिल जिजिया, उन पर जिजिया लगा दे। इसलिए वला हम मिनल मुस्लिमीन, वला हम मिनल मुस्लिमीन, ये लोग जो हज की इस्तिताअत रखते हैं ये मुसलमानों से नहीं है। काफिरों पर जिजिया लगाया जाता है, तेरे पर जिजिया लगाए। अल्लाह अकबर कबीर। हमारे कितने मालदार लोग हैं, हज के लिए मेहनत ही नहीं करते। जेवर खातून ने जोड़ के रखे होते हैं, हज के लिए नहीं, जेवर संभाला होता है। अगले 1 से 2 बनाते जाते हैं, हज छोड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम और सहाबियात हज के लिए कितनी मुतफक्र होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का ऐलान किया, हज से वापस आए तो पूछा, उम्मे माकल तू हमारे साथ हज पर नहीं गई? कहने लगी कि मेरे खामद ने एक ऊंट रखा हुआ था जिस पर हम हज करने जाते थे, वो अल्लाह के रास्ते में उन्होंने दे दिया और बीमारी ने आ लिया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, फौत हो गए हैं, लिहाजा हमारे पास सवारी नहीं थी, इसलिए हम हज में शामिल नहीं हो सके। तो आपने फरमाया वो ऊंट जो अल्लाह की राह में दिया हुआ है, उस ऊंट पर तुम हज करती तो हज पर खर्च करना भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। लिहाजा अब तू ऐसे कर, तू हमारे साथ हज करने से तो महरूम रह गई है, लिहाजा तू रमजान मुबारक में उम्रा कर लेना। अल उम्रा तो का फी रमजान का हज्जा, रमजान में तेरा उम्रा ऐसे है जैसे हज है। एक और शख्स उठा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, हुजूर मेरी ज़ौजा ने बड़ा इसरार किया था कि मुझे हज करा लो, लेकिन उस हज के लिए जो हमारे पास सवारी थी हमने राहिल्ला दे दी थी, अब हमारे पास सवारी नहीं थी। अब आप हज से वापस आए हैं, तो यानी उनकी बीवी पछता रही थी, तो उन्होंने आपको सलाम भेजा है, आपको सलाम भेजा है, साथ ये कहा है कि पूछ के हुजूर अब इसका मुदावा हल क्या है? तो आपने फरमाया कि उस पर भी सलाम हो व रहमतुल्लाह, और क्या फरमाया, अब तू उस हज से जो मेरे साथ करना था रह गई है, अब रमजान मुबारक में तू उम्रा करे, ऐसे ही है जैसे तूने मेरे साथ हज किया है। ये सही हदीस है। आपने फरमाया कोई औरत अपने महरम की मौजूदगी के बगैर किसी गैर महरम के साथ खलवत में ना बैठे। हमारे यहाँ तो मामूल का इसका परेशानी नहीं होती, न खातीन न मर्द, सख्ती से मना फरमाया। फिर फरमाया कि कोई औरत अपने महरम के बगैर सफर ना करे के लिए। देशस खड़ा हो गया, हुजूर मेरा तो फलां फलां गज़वे में नाम लिखा हुआ है और मेरी औरत हज पर जा रही है। आपने फरमाया वो छोड़कर अपनी बीवी के साथ जा, उसको हज करा के ला। अब आप अंदाजा लगाएं हज जाना कितना फजीलत और कितनी अहमियत का हामिल है कि आपने वो लोग जो हज के लिए किसी उनके पास जायज़ उज़र था, फरमाया ये जिहाद छोड़कर हज का मौका, अब ये तुम्हारा जिहाद है। हज़रत अमर बिन आस आए, अर्ज करने हुजूर उबसुद यादा का बेयमीनी का, यानी उबसुद बेयमीनी का, अपना दायां हाथ बढ़ाएं, फ़वायु का, ताकि मैं आपके हाथ पर बैठ करूं। फ़बसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमीना, आपने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। काला फ़क़बस, तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अमर वमाज़ा, या अमर, अमर क्या हो गया?
آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا حضور کہ انی اراد، تو میں نے ارادہ کیا ان اشترطا کہ میں شرط لگاؤں، تشترط بماذا، جو شرط چاہتا ہے کر، ان یغفر لی، اسلام اس لیے قبول کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس سے پہلے مجھ سے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے بخش دے۔ اسلام قبول کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اما علمتا، تو جانتا نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے جو پہلے ہوا اللہ تعالیٰ سب کچھ بخش دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، فرمایا کہ ہجرت بھی اس سے پہلے ہونے والے سارے گناہوں کو گرا دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور حج کرنے سے جو پہلے ہو چکا ہے اللہ سب کچھ بخش دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اعلان ہے مسجد ہاضہ کی طرف سے کہ مسجد ہاضہ میں سمر کیمپ کل مورخہ 25/6 بروز ہفتہ سے 12 دن کے لیے شروع ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو بھیجیے، اس میں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ چھٹیوں میں بچوں کو تفریح گاؤں کی بجائے مشتوں کے ساتھ ان کا تعلق بڑھایا جائے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، بچوں میں دین آئے گا، اللہ کے گھروں سے محبت، ہماری بھی محبت ہونی چاہیے کہ ہم جب فارغ ہوا کریں نا اللہ کے گھر میں آگے بیٹھے رہا کریں، باوضو بیٹھے رہا کریں، نماز پڑھتے رہا کریں یا تسبیح کرتے رہا کریں۔ باوضو مسجد میں بیٹھے رہنے سے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم مسجد میں آتے بھی ہیں گھڑی دیکھتے ہوئے، جاتے بھی ہیں گھڑی دیکھتے ہوئے، بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں، اگر کبھی منٹ ایک دو زیادہ لگ جائیں تو کسی نہ کسی کارن سے شکوہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے ساتھ لگاؤ محبت گئے، بیت اللہ سے محبت ہے تو یہ بھی اس کی بچیاں ہیں، یعنی مسجدوں سے محبت گویا بیت اللہ سے محبت آئے گی۔ دوسری بات، یہ آج 24 ہے تو 24 ذوالقعدہ کی ہے، ذوالقعدہ کی، تو 30 کو شاید یکم ذی الحجہ ہو جائے، لہذا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اس سے پہلے آپ ناخن ترشوا لیں، اس طرح بال کٹوانے ہیں، جامد کروانی ہے، کیونکہ جس نے قربانی کرنا ہے اسے منع کیا گیا ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کریں، لہذا اس سے پہلے یہ چند دن رہ گئے ہیں۔ یہ بھی دوسرے ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اس کے لیے پلانے کریں، منصوبہ بندی کریں، جیسے رمضان مبارک میں نیکیاں کمانے کا اللہ تعالیٰ سیزن دیتا ہے، اسی طرح یہ ذی الحجہ کے 10 دن بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے برابر عزت وقار اور فضیلت رکھتے ہیں۔ تو آج اسے اگلے جمعہ میں اس بارے انشاءاللہ اور تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ایک تو یہ توجہ دلانی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، قربانیاں لیتے ہوئے قربانی کا جانور بے داغ ہونا چاہیے، اور اس کی شروط آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور وہ اشتہاروں پر بھی علماء کرام بھی سناتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا، پچھلی 2 دفعہ بھی میں نے کہی تھی، کڑوی گولی بھی نگل لینا چاہیے علاج کے لیے، کہ وہ جانور جس میں 7 یعنی گائے یا اونٹ 7 یا 10 شریک ہیں، کوشش کیا کریں کہ اس میں
توحید والا مسلمان نمازی بندہ شامل کیا کرے، بے نمازیوں سے بچے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ان کو میری بات کڑوی لگے گی، مجھے برا بھلا کہیں گے، تو وہ نماز پڑھ لیا کریں، تو وہ نمازی بننے کو منع کیا ہے۔ یہ کڑوی بات سن کر نمازی بننے، آپ بے نمازیوں کے ساتھ شراکت کر کے قربانی کو ضائع نہ کریں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھتے انہیں کچھ فرق محسوس ہونا چاہیے، اور جو نماز پڑھتے انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے یہ نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم